الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 2025 کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور بالکل ہم عید سعید کے قریب ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک مسئلہ گردش کرتے رہتا ہے کہ عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں، طریقہ کیا ہے۔ چونکہ اس پہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اس سے ہٹ کر کے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی تھوڑا مختلف ہے نا۔ یعنی جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کر کے ہم عید اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ طریقے کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، کب ہاتھ اٹھانا ہے، کب کیا پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ طریقہ کو نہیں جانتے ہیں، تو جب عید الفطر کی وہ نماز ادا کرتے ہیں تو اگر امام صاحب زائد تکبیریں جب کہتے ہیں تو وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب طریقہ معلوم نہ ہو تب، اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ چونکہ عید اور بقرعید جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پورے سال میں ہم 2 مرتبہ ادا کرتے ہیں، تو 2 مرتبہ ادا کرنے کی وجہ سے طریقے کو لوگ ذہن میں نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم طریقہ بتا دیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ہم کیسے ادا کریں۔ تو قریب میں عید الفطر ہے تو اس کی نماز ہم کیسے ادا کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیت کی۔ اگر نیت کسی شخص کو اگر اردو میں کرنا چاہتا ہے کہ ہم اردو میں نیت کریں تو وہ کیسے کرے گا، تو سنیں۔ وہ کرے گا کہ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اردو کی نیت ہو گئی۔ اب اگر عربک میں کوئی نیت کرنا چاہے تو وہ یہ کرے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ العید الفطر مع 6 زائدۃ واجب للہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ اس طرح سے کر کے اور وہ شخص نیت باندھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اردو میں بھی عربک میں بھی اگر کرنا نہ چاہے تو میرے بھائی میں بارہا بتاتا ہوں، اور ہمارے علماء نے بھی فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ گھر سے چلے ہیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے تو یہی آپ کی نیت ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا جانتے ہیں تو محض اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں، یہ نیت صحیح ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات ہو گئی نیت کی۔ تو کرنا کیا ہے کہ نیت کہیں گے، نیت کر کے اس کے بعد اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے۔ چونکہ عید الفطر کی نماز امام کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں، تنہا تو پڑھنا ہوتا نہیں، تو امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی کانوں تک ہاتھ لے کر جانا ہے، اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تکبیر زائد کی شکل میں، تو آپ کو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تینوں تکبیریں جو زائد کی شکل میں تھی وہ ہو گئی۔ اب ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع سجدہ میں جائیں گے۔ اس طرح سے 1 رکعت مکمل کریں گے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوں گے تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد زائد تکبیر کہیں گے۔ تو اب آپ کو رکوع میں بھی نہیں جانا ہے، امام صاحب تلاوت کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کو کانوں تک لے کر جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح سے یہ 3 زائد تکبیر ادھر ہو گئی، یعنی کل 6 زائد تکبیریں تھی، تو پہلی رکعت میں 3 تکبیر اور اس میں 3 تکبیر، کل 6 تکبیر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کر کے اسی طرح سے سجدہ وغیرہ کر کے، اور یہ 2 رکعت کی جو نماز ہے وہ آپ مکمل کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ آپ سمجھیں کہ پہلی رکعت میں
جو آپ کو 3 زائد تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو وہ قیرت سے پہلے اٹھانا ہے، اور دوسری رکعت میں جو 3 مرتبہ آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے وہ قیرت کے بعد اٹھانا ہے۔ اس طریقے کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طریقے کو جب آپ یاد رکھیں گے تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہے بہترین طریقے سے اپنی عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز آپ ادا کریں گے۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک جو ہے اسے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں اور جو ہے وہ طریقہ سیکھ لیں تاکہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے میں انہیں پریشانی نہ ہو۔